السلام علیکم، امید کرتا ہوں جی آپ تمام لوگ خیر وفیت سے ہوں گے، زندگی خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ میرا نام مجتبیٰ فاروق کوان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ سول یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، اور انویسٹمنٹ آپ کی جو ہوتی ہے اس کی ایڈوائزری سروسز اور کنسلٹنسی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو آج میری کسی جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی کسی کے ساتھ آن ٹیلیفون، اور فورن میں ہو رہی تھی، اوورسیز کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ ایک ایشو، پرابلم کہیں، ایشو کہیں، وہ ہمارا ڈسکس ہوا کہ وائی دیر از نو ری سیل، یا جو ری سیل ہے وہ اتنی زیادہ کیوں نہیں ہوتی، لائک جو ہماری چیز ہم بائی کر لیتے ہیں تو ہم جب ری سیل کے اندر جاتے ہیں تو وہ کیوں اتنی زیادہ وہ ری سیل میں نہیں جاتی۔ تو یہ ان کا بڑا ویلڈ سوال تھا، اور اس کے اوپر ہی ڈیفینیٹلی سوال چونکہ انہوں نے ریز اپ کیا تھا، اور وہ بھی پروفیشنل ہیں اور میں بھی ڈیفینیٹلی اسی پروفیشن میں ہوں اور لرننگ کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہم نے ایک کراس جو ہے نا آپس میں جب گفتگو کی تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ یار جب ہم انویسٹر، ایز این انویسٹر چیزوں کو لینے جاتے ہیں یا چیز کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں، چیز کو دیکھنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایک پرابلم آ رہا ہوتا ہے، ایز این انویسٹر میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پاکٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لائک ہم اپنا ایک جو بجٹ ہوتا ہے یا جو ہم انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں وہ، یا ہم کیش کے اوپر اگر کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ جب ہم یہ نہیں کر پاتے، نمبر ون تو ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ اس میں ہم کو ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی۔ جب ہم انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ایک اسی لیول کی انویسٹمنٹ کرنی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں یہ پرابلم آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی یہ پاکٹ جو ہے یا اپنا بجٹ جو ہے وہ نہ شیئر کریں۔ جب ہم یہ نہیں شیئر کرتے تو وہاں پہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے، جو آپ کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک پرابلم آتا ہے کہ وہ آپ کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا، بیکاز جب آپ اس کے ساتھ بجٹ نہیں شیئر کریں گے، وہ آپ کی نیڈ کو کیسے ڈیفائن کر سکے گا؟ اکارڈنگ ٹو یور بجٹ ڈیفینیٹلی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیڈس کو ڈیفائن کر جاتی ہیں۔ سو جب وہ کوشچن کرتا ہے آپ کے ساتھ، کوئی بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے، کوئی بھی آپ کا ایڈوائزر ہے، جب آپ سے سوال کرتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو بائی دس، وائی یو وانٹ ٹو انویسٹ ان دیز کائنڈ آف پراپرٹی، تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے، یا آپ اس کا جواب دے نہیں پاتے، یا ہوتا نہیں ہے جو کچھ بھی ہم اس کو کہیں یا آپ اس کو سمجھیں، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے۔ جب یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ایک مسئلہ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے نا وہ ریز اپ ہو جاتا ہے کہ جناب جب ہمیں نیڈ نہیں پتہ ہوگی، ہم کسی وجہ سے جو ہے اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوں گے، پھر جس بندے کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس فیلڈ کا پروفیشنل ہے، جو اس فیلڈ کو دیکھ رہا ہے، جس کے پاس بلیک اینڈ وائٹس ہیں سارے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو جب ہم اس کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے تو وہ ہمیں صحیح ایکچوئل چیز کو جو ہے وہ نہیں بتا پائے گا، اور آپ کی انویسٹمنٹ صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہو پائے گی۔ نمبر ٹو، نمبر تھری یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر بھی دیتے ہیں نا، وہ فیک کرتے ہیں، وہ 100% نہیں ہوتی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے، ہم اسٹیمیشن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے سے مینیج نہیں کر رہے ہوتے کہ یار میں اگر یہ پراپرٹی لینے جا رہا ہوں تو میں اتنا ہی ڈاؤن پیمنٹ کر سکتا ہوں، اور اتنا میں انسٹالمنٹ پے کر سکتا ہوں، اور اتنے ٹائم تک میں جو ہے اس کو چلا سکتا ہوں، ہم اس طرح کی کوئی کیلکولیشن جو ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ سو دیٹس وائی جب تھوڑا سا آگے چل کے جب ہم انسٹالمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی ایک اور برڈن آتا ہے، یا ہم اپنا برڈن پال لیتے ہیں ڈیو ٹو مس کیلکولیشنس، تو وہاں پہ بھی ایک پرابلم آتا ہے۔ سو اب سوال وہ کہ یار ری سیل کے اندر ایسا مسئلہ کیوں آ رہا ہوتا ہے، تو یہی اس کا جواب ہے جناب، جب آپ صحیح طریقے کی پراپرٹی بائی نہیں کریں گے، وہ پراپرٹی بائی نہیں کریں گے جو پراپرٹی آپ کو اس وقت آج سے 3-4 سال پہلے ایکچوئل سوٹ کر رہی تھی، تو پھر جناب ڈیفینیٹلی جب آپ سیل کرنے جائیں گے تو آپ اپنے منہ مانگے دام جو مانگیں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی بھی نہیں مل پائیں گے، بیکاز جس وجہ سے آپ نے پراپرٹی لی تھی وہ ممکن ہے وہ مہنگی لے لی ہو، ممکن ہے وہ جو آپ کا بجٹ تھا اس کو ڈیفائن کر کے ہم 2-4 چیزوں کے اوپر چلے جائیں، ہم 2-4 چیزیں جو ہیں وہ لے لیں، یا ہمارا جو ہمارا پراپرٹی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ بنا لیں،
اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہم ایک چیز کو یوٹیلائز کر کے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں. تو دیز آر دی پرابلم بیسیکلی کہ جب بھی آپ پراپرٹی لینے جائیں تو اپنے کنسلٹنٹ کو اپنی صحیح بات بتائیں کہ میں کیا لینا چاہ رہا ہوں. جب آپ کیا لینا چاہ رہا ہوں، یا میرے پاس یہ بجٹ ہے، میرا پرپز آف انویسٹمنٹس کیا ہے، کیا میں 2 سال کے اندر اس انویسٹمنٹ کو یوز کر کے کسی کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، لائک بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بچوں کی ایجوکیشن ہے ان کو فورن میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، یا گھر بنانا چاہ رہا ہوں، یا میں اس کا رینٹل انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں، ایٹسیکٹرا، کوئی بھی پرپز ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نا جناب، تو پھر آپ لوگوں سے پھر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ریسیل میں بھی جائے گی، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس ریٹ کے ساتھ میں نے لی تھی اس کے اندر اپریسیشن کیا آ رہی ہے، میں نے رینٹل کیا انجوائے کیا ہوا. اور آج اگر اس پراپرٹی کی ہم ویلیویشن کرتے ہیں تو 100% کتنے کی ہوگی، اور آپ وہی چیز ڈیمانڈ کریں گے جس اماؤنٹ کے ساتھ آپ اگر خود بائی کرنا پڑے تو آپ بائی کر لیں. اگر آپ بھی کسی طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہائی رائز پروجیکٹ میں کرنا چاہتے ہیں، تو MGC از دی بیسٹ آپشن. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے کامنٹ سیکشن میں میرا نمبر موجود ہوگا، آپ مجھے وہاں سے یا کامنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا کام مجھے بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. فردر جو بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بزنس کریں گے. آپ کی انویسٹمنٹ اچھی جگہ، ایسی جگہ پہ انویسٹ کروائیں گے کہ جہاں سے آپ کو منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم پروفٹس جو ہیں وہ گین ہو. اللہ حافظ.